السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات، آج میں جو عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے پڑھنے سے سونے کی برسات ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، غیب سے اللہ پاک مدد فرماتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا قیمتی ہے کہ ہر شخص اسے اپنا لے اور اسے پڑھے، اور اس کے پڑھنے سے بے شمار فائدے ہیں۔ رزق میں بھی اضافہ ہوگا، رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اور جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے رشتے ہو جائیں گے، اور اللہ کی طرف سے خاص کرم میں نوازی ہو جائے گی۔ تو میں عموماً میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو چھوٹا سا وظیفہ بتاؤں تاکہ اس کے پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہو۔ تو آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، اس وظیفے کو پڑھیں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو میرے بھائی، میرے بہنوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے روزانہ صبح اور شام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اور دن میں جو ہے کہ جب بھی آپ کا جو دل کرے آپ اسے پڑھتے رہیں، وضو کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کاروبار بھی کریں اور اسے پڑھتے بھی رہیں، نیت اور ارادہ پختہ ہونا چاہیے۔ اس کے پڑھنے سے آپ دن بدن دیکھیں گے کہ آپ کو اللہ کس طریقے سے نوازتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، رب جب دینے پہ آتا ہے تو بے بہا دے دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رزق کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں رزق بانٹنے کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے اسے میں رزق بانٹوں۔ اسی طریقے سے اللہ پاک رب العالمین جو ہے وہ بھی رزق بانٹتا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ رب کو پکارو اور رب سے مدد مانگو، رب ہی دینے والا ہے، اور جب رب دیتا ہے تو واپسی نہیں ہوتی۔ اگر کسی بندے سے آپ مانگیں گے نا تو آپ کو واپسی کرنا پڑے گا، پھر 100 باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور رب جب دیتا ہے تو اس کی واپسی نہیں ہوتی۔ تو رب کا جب کرم ہوتا ہے تو ہر چیز بندے کے تابع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ جو ہے کہ 100 کا نوٹ 200 کا بن جاتا ہے، 200 کا 400 کا بن جاتا ہے، 400 کا 800 کا بنتا ہے۔ اس طرح بڑھتے چلے جاتے ہیں اور رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ تو اب آتے ہیں وظیفے کی طرف کہ آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی۔ یہ بس اتنا سا وظیفہ۔ پھر 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ دینا ہے۔ یہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی۔ سبحان اللہ پڑھنے سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں جنت کے اندر ایک درخت پیدا کرتا ہوں اس بندے کے لیے کہ وہ گھوڑا جو ہے دوڑے تو اس کا جو ہے نا وہ سایہ ختم نہیں ہوگا، اور جنت میں کیاریاں لگا دی جاتی ہیں سبحان اللہ پڑھنے سے، اور باغ لگ جاتے ہیں آپ کے سبحان اللہ پڑھنے سے۔ اور جب وہ بندہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، رب کی حمد تعریف کر رہے ہو، رب کی تعریف کر رہے ہو، اور پھر کہتے ہو اللہم اغفر لی، یا اللہ میں تو گناہ گار ہوں، تو سچا ہے، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفور ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو الہ العالمین ہے۔ جب بندہ جو ہے نا کہ دل سے جب یہ بات کہتا ہے تو رب بندے پر مہربان ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے،
اور پھر مغرب کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں۔ جو حضرات نماز میں غفلت کرتے ہیں تو جب سو کر اٹھیں، نہا دھو کر یا منہ ہاتھ دھو کر اور آپ جو ہے اس وظیفے کو پڑھ لیں، اور اسی طریقے سے مغرب کے بعد پڑھ لیں، یا آپ اپنی دکان پر کاروبار میں کسی جگہ پہ بھی ہیں تو آپ اسے پڑھ لیں۔ اور وہ حضرات جو مثلاً کہ بہت زیادہ بزی ہیں اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو ان سے گزارش ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسے پڑھ لیں۔ کوئی لمبا کام نہیں ہے، چھوٹا سا کام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چھوٹا سا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے آپ کو اللہ کی طرف سے غیبی مدد ہو جائے گی اور آپ کے کاروبار دگنے چگنے ہو جائیں گے اور رزق میں برکت ہو جائے گی۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رزق میں برکت ہی بہت قیمتی بات چیز ہے کہ رزق میں برکت ہو گئی، اور کوشش کریں کہ رزق حلال کمائیں۔ جب اللہ نے جب دینا ہے تو رزق حلال ہی کما لینا، ضرور حساب کتاب دینے کے لیے دائیں بائیں ہاتھ مارنا ہے۔ جب اللہ آپ کو رزق حلال میں سے اتنا کچھ دے دے گا تو پھر آپ کو حرام کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یاد رکھیں، جب حرام کا پیسہ آتا ہے نا وہ کھڑا نہیں ہوتا، وہ آپ بھی فضول خرچ ہو جائیں گے، آپ کی اولاد بھی فضول خرچ ہو جائے گی، آپ کی بیوی بھی فضول خرچ ہو جائے گی، اور جو 200 روپے کا یا 1000 کا یا 1200 روپے کی چیز آئے گی وہ 2 2 3 3 4 4 ہزار میں خریدی جائے گی۔ تو جیسے ہی پیسہ آتا ہے ویسے ہی نکل جاتا ہے، اور پھر حرام کی کمائی سے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی زبان دراز ہو جاتی ہے، اور بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں اپنے قاری حضرات خواتین حضرات کو مشورہ یہی دیتا ہوں کہ کوشش کریں کہ رزق حلال کمائیں اور حرام سے بچ جائیں، کیونکہ رزق حرام کمانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا کہ یہ آپ پوری کوشش کریں کہ میں جو ہے رزق حلال کماؤں گا، اور جو حضرات رکشا چلا رہے ہیں، چنگچی چلا رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، کاریں چلا رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ مناسب پیسہ لیں اور ناجائز نہ لیں، جو جائز بنتا ہے وہ لیں، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ آج کل تو پٹرول بھی مہنگا ہے اور مثلاً کہ گیس بھی مہنگی ہے، اب ضروریاتی زندگی کی چیزیں بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ اگر ایک طرف سے آپ کرایہ زیادہ لیں گے تو وہ تو غریب بندہ پس رہا ہے پہلے ہی مہنگائی میں۔ تو آپ جو ہے کوشش یہ کریں کہ اپنی ضرورت کے مطابق جائز طریقے سے آپ جناب علی کا کام کریں اور جائز طریقے سے آپ پیسہ کمائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آپ کے بھائی ہیں، بھائی اور بہنیں ہیں، اور آپ جو ہے نا کہ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا ہی گھرانہ ہے اور جس کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے۔ اگر ہم جو ہے کہ ایک دوسرے سے پیار کریں اور زیادتی نہ کریں تو ہمیں کوئی چیز نہ لڑا سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے۔ تو اللہ کی بات جو ہے کہ آپ جب رب کو یاد کریں گے اور رب سے مدد چاہیں گے تو اللہ بڑا مہربان ہو جائے گا، آپ پر مہربان ہو جائے گا، آپ کے گھر پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے والدین پر اللہ پاک کی رحمت آ جائے گی۔ اور جب یہ وظائف آپ پڑھیں گے، وہ خواتین بچیاں، وہ میری بہنیں جو شادی شدہ ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنے خاوند کے لیے، اپنے گھر کے لیے اس وظائف کو معمول بنا لیں، اور جو قرآن کی حافظہ ہیں وہ بھی اس کو پڑھیں، اور جو قرآن کے حافظ ہیں وہ بھی پڑھیں۔ اور دوسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ یہ دین کی بات ہے، یہ اللہ کی بات ہے، یہ ہم مسلمانوں نے ایک دوسرے کو بتانا ہے۔ اگر کوئی کام کی چیز آپ سن رہے ہیں تو اگر وہ واقعی کام کی چیز ہے اور اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے شیئر کر دیں اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، تاکہ لوگ جو ہیں مصیبت میں جو پھنسے ہوئے ہیں وہ اللہ کو یاد کریں اور وہ مصیبت سے نکل جائیں۔ تو یہ ہماری جو ہے نا یہ ایک کوشش ہے، چراغ سے چراغ کو ہم نے جلانا ہے، بجھانا نہیں ہے، لڑائی جھگڑے نفس نہیں کرنا ہے۔ اور جو ہے کہ جن حضرات کے ساتھ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں اور وہ بیچارہ بڑا پریشان ہے تو آپ کسی دوست کو کہہ دیں، رشتہ دار کو کہہ دیں کہ یار اس کو یہ جو ہے نا یہ وظیفہ جو ہے قاری حامد پیا نے بتایا ہے، یہ جو ہے نا یہ ویڈیو اس کو سنا دیں، اس کو شیئر کر دیں،
تاکہ وہ جو ہے ویڈیو سنے گا تو پھر وہ بھی عمل کرے گا۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ جتنے بندوں کو آپ بتائیں گے یہ وظیفہ کہ اس طریقے سے پڑھیں، وہ جتنا پڑھے گا آپ کو بھی ثواب ہوگا، مجھے بھی ثواب ہوگا۔ تو کیوں نہ ہم نیکی کی طرف آ جائیں۔ برائی تو ہم کرتے ہیں نا سارا دن، جو ہے جو اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے کسی سے کوئی نئی بات پوچھنی کہ تم کیا کرتے ہو، میں نے تو آپ کو حق کی بات بتانی ہے اور آپ کو ایک سیدھا راستہ بتانا ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف آ جائیں اور ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگیں۔ اور جب ہم جو ہے ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگیں گے تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے پڑوسیوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے محلے والوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارے ملکوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بانٹیں، نیکی کو بانٹیں، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے جس طرح میں وظائف آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو آپ کی بھی کوشش ہے کہ آپ دائیں اور بائیں، دو دوست، دو عزیز، دو رشتہ دار، ان کو آپ یہ بتائیں، تاکہ دو سے دو بڑھتا چلا جائے گا اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اللہ کی صفت بیان کرنے والے لوگ آ جائیں گے۔ جب یہ لوگ پڑھیں گے تو اللہ کی رحمت آ جائے گی اس گلی کے اندر، اس گھر کے اندر، اس گلی کے اندر، اور اس محلے کے اندر، اور اس شہر کے اندر اللہ کی رحمت آ جائے گی۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ خود بھی اسے پڑھیں گے اور دوستوں کو بھی شیئر کریں گے، اور دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، اپنی بیوی اور بچوں کو پڑھنے کے بارے میں کہیں گے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ جب آپ خود بھی پڑھیں گے اور دوسروں کو بھی پڑھائیں گے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔